ہوتے ہیں وہ خواہشات نفسانی پر مبنی ہوا کرتے ہیں، جس میں طرح طرح کے لہو و لعب، کھیل تماشے وغیرہ وغیرہ جو اپنی خواہشات کی چیز ہوتی ہے اس کے اعتبار سے دنیا کے تمام لوگ اپنے تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، تمہاری خوشی ہو یا تمہارا غم ہو، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہی لیے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری عید جیسا تہوار آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے اس خوشی کے موقع پہ اپنے رب کو یاد کیا۔ حضرات محترم، میرے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، بہت مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ نیت بہت ہی عظیم چیز ہے، اور یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جس کا تعلق، میرے ارادے کا تعلق میرے رب کی ذات سے ہوا کرتا ہے۔ دنیا کے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، اور میری نیت میں کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے، یہ بے شک میرا رب جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نیت کی اہمیت کو بتا کر کے یہ ہمیں پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، تمہارا کوئی بھی کام، تمہاری کوئی بھی چیز یہ ریاکاری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کے دور میں 90% کام لوگ اپنے انجانے پن کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، چاہے اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر، اکثر و بیشتر کام لوگ، خواہ وہ میری شادی کا معاملہ ہو یا کوئی خوشی کا معاملہ ہو یا کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو، ہم لوگوں کو دکھانے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بے شک میری نیتوں کا حال میرا رب جانتا ہے۔ اگر ہم اس طرف توجہ دے دیں گے کہ بے شک میری نیت دنیا کیا سمجھتی ہے الگ بات ہے، میرا رب میری نیتوں کو سمجھنے والا ہے۔ ہم دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن وہ رب جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو سارے عالم کا پالنہار ہے، وہ ہماری نیتوں کو بہتر طور پہ سمجھتا ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں دھوکہ نہیں دے سکتے اور وہاں پر ہم ریاکاری نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور میری نیتوں کو بہتر جاننے والا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کس بنیاد پر کیا ہے۔ حضرات محترم، مجھے بس مختصر میں ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ میرے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جاتا ہے تو اپنے لاؤ لشکر کو ہٹا دیتا ہے،
अपने शाहाना लिबास को हटा देता है और फकीर बन करके मेरे आका की बारगाह में हाजिरी देता है। लोगों ने पूछा, आप इतने बड़े बादशाह और हुजूर की बारगाह में गए तो फकीर बनकर गए, वजह क्या है? तो बादशाह ने अर्ज किया कि ये मुझे सेब नहीं देता कि जिसके सदके में मुझको बादशाही मिली, मैं उनकी बारगाह में बादशाह बन के जाऊं, बल्कि यहीं से तो सारा खजाना मिलता है और यहीं से तो सब कुछ मिलता है। इसलिए मैं फकीर बन करके आया हूँ कि ये हुजूर आपकी बारगाह में मेरी क्या औकात है कि मैं बादशाह बन करके आऊँ, मैं फकीर बन करके आया हूँ। एक दूसरे बादशाह जाते हैं तो वो पूरे लाव लश्कर के साथ जाते हैं और पूरे शाहाना करोफर के साथ जाते हैं। किसी ने कहा कि एक बादशाह आए थे, फकीर बनकर के आए थे, और आप आए हैं हुजूर की बारगाह में तो पूरे सज धज करके आए हैं, पूरे शाहाना अंदाज में आए हैं, वजह क्या है? तो अर्ज किया कि जिसके सदके में मुझको बादशाही मिली, पूरी दुनिया देखे, और जिसने मुझे ये बादशाह बनाया वही ना देखे तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने नहीं देखा। अब तो जिन्होंने ये अदा किया है, मैं तो ये चाहता हूँ ना कि कम से कम वो भी देख लें। इसलिए मैं हुजूर की बारगाह में आया हूँ कि आपका बनाया हुआ बादशाह देखिए किस अंदाज में आया है, किस शाहाना अंदाज में आया है। तो वहाँ पर भी नियत का दखल था और यहाँ पर भी नियत का दखल है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, उनकी भी नियत दुरुस्त थी, हुजूर की बारगाह में कबूल कर लिए गए, इनकी भी नियत दुरुस्त थी, हुजूर की बारगाह में। इसलिए कभी दिखा के पैसा दिया जाता है और कभी छुपा के पैसा दिया जाता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में